سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو اپنے جسم کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے، جسم کے بارے میں، اس کی مشینری کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت تعلیم دینے کے لیے ان ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یقیناً ہمیں یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور لوگ یقیناً اپنی زندگی میں اس کو شامل بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم جس چیز کے بارے میں آپ سے آج تذکرہ کریں گے وہ ہے حلق کے جو گلے کی تکلیف ہوتی ہے۔ عام لوگوں یہ بہت ہی عام سی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک گھر میں اگر ایک بچہ اسکول سے یہ تکلیف لے کے آ جاتا ہے، گلے میں جو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ نزلے کی آمد ہوتی ہے، تو سارا گھر، وہ بچہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن سارا گھر اس انفیکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سارا گھر جو ہے نا اسے چھینکنا اور کھانسنا اور ایک عجیب گھر کی فضا جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ حلق کی جو سوزش ہوتی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس میں گلے میں درد، جلن، اور اگر آپ منہ کھول کے دیکھیں گے تو سرخ ہو جاتا ہے حلق جو ہے۔ یہ ایک عام مرض ہے، تقریباً ہر ایک کو کسی وقت یہ تکلیف ضرور ہوئی ہوتی ہے، اور یہ مختلف طریقے سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ عام طریقہ تو یہ ہے کہ جب نزلہ زکام کے ساتھ یہ واقع ہو تو یہی پھیل کر نیچے اتر جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جب گلے کے غدود جو ہیں، گلے میں جو غدود ہوتے ہیں وہ سوج جائیں۔ ان غدودوں کی سوزش تمام لوگوں میں، تمام دنیا میں عام ہے۔ غدود کی سوزش ننھے منھے بچوں اور تمام سن رسیدہ جیسے سینئر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اس قدر عام نہیں۔ دراصل یہ مرض اسکول جانے والے بچوں کا مرض ہے، گو ان کے علاوہ لڑکپن اور جوانی میں بھی ہو سکتا ہے۔ سوزش حلق کا سبب وہ وائرس ہے جو عام طور سے خوربین سے یعنی کہ مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ بعض بیکٹیریا سے بھی گلے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ہر قسم کی تفتیش کے باوجود بھی اس کی کوئی وجہ ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ گلے کی سوزش تکلیف نہایت شدید اور پرخطر خرابی خون کا مظہر بھی بن سکتی ہے، یعنی خون میں آپ کے جسم میں انفیکشن جو ہے نا پھیل سکتا ہے۔ جب خون میں وائٹ بلڈ سیل، جن کو سفید ذرات ہم کہتے ہیں، سفید سیل کہتے ہیں، انتہائی کم ہو جائیں، گو کہ یہ اس قدر عام نہیں ہے، مگر اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سوزش، حلق کی سوزش کے سبب سے شکایت اور علامات شدید بھی ہو سکتی ہیں، جن میں سخت بخار، جسم میں پانی کی کمی، الٹیاں وغیرہ، اور یہ علامات خفیف بھی ہو سکتی ہیں کہ بیمار صرف معمولی سی سر درد کو محسوس کرے اور اپنا تمام کام انجام دیتا رہے۔ حلق کی سوزش کے دوران جب حلق کا معائنہ کیا جاتا ہے تو یہ نہایت سرخ ہوتا ہے، جس پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سفید مواد کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ غدود بھی نمایاں ہو جاتے ہیں جو گردن کے دونوں طرف جانب ہوتے ہیں۔ یہ مرض ہر موسم میں ہوتا ہے، لیکن جس زمانے میں موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اس مرض کا بھی زیادہ امکان بڑھتا ہے۔ یہ تکلیف بغیر علاج کے بھی ایک ہفتے میں ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اور اگر ڈاکٹر کے مشورے سے اگر زیادہ ہو گئی ہے تو پھر آپ کو اینٹی بائیوٹک بھی دی جا سکتی ہیں، تو عرصہ مرض کم ہو سکتا ہے، مریض 4-5 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچپن اور لڑکپن میں اس مرض کے بار بار ہونے کا امکان ہے۔ حلق کی سوزش کے بعد بعض پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں، جن میں گردن کے غدود کی سوجن ہوتی ہے، جیسے کہ اگر بار بار یہ مرض ہوتا رہے تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بار بار یہ مرض نہ ہو، اس سے کہ یہ بہت بڑے مرض میں بھی کبھی کبھی تبدیل ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ گٹھیا جیسے کہ مرض ہوتا ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، گردوں کا بھی انفیکشن ہو جاتا ہے،
ضروری بات یہ ہے اگر یہ اسٹرے بیکٹیریا سے ہوا ہے جس کا علم حلق کے یعنی کہ جو سواب لیتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ، آپ جب لیب میں جاتے ہیں تو گلے میں ایک روئی سی ڈال کے اور اس کا سواب لے کے اور ایک پلیٹ پہ لگا کے اور اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اگر یہ اس میں جو پلیٹ میں جو ہے یہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو سنگین جو ہے نا گٹھیا کا بخار جیسے کہ جس میں جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے اور گردے کی انفیکشن کا باعث ہو سکتا ہے. دنیا میں جن علاقوں میں معیار زندگی بلند ہو گیا ہے وہاں یہ پیچیدگیاں اکثر بہت ہی کم ہو گئی ہیں. اس زمانے میں جلد پر خصوصاً سرخ پتی جسے ہم کہتے ہیں جیسے کہ الرجی ہو جاتی ہے اور ریڈنس ہو جاتی ہے وہ بھی اچھل سکتی ہے. حلق کی تکلیف اگر ایک ہفتے میں درست نہیں ہو جائے تو ڈاکٹر کو اور جو مریض ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے امکانات پر غور کریں. ممکن ہے کہ یہ کسی شدید اندرونی مرض کی علامت ہو. علاج کے ضمن میں جو اسپرین وغیرہ ہوتی ہے ان کی غرارے کرنی چاہیے اور دافع درد جو ہے دوا کھانی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر مغربی ممالک میں تو بہت ہی مزیدار اس کی ایک ٹیبلٹ ٹائپ کی ٹافیوں کے ٹائپ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں جن کو بچے بھی آرام سے چوس لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی ہمارے جیسے ملکوں میں بھی اچھی اس کی دوائیں ہیں کہ آپ اگر گال میں رکھ لیں آہستہ آہستہ اس کا پانی جاتا رہے تو اس سے اچھا اثر پڑتا ہے گلے کی سوزش میں. اور ڈاکٹر اگر مشورہ دیں تو یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. حلق میں لگانے والی دوا، نیم گرم مشروبات مثلا جیسے جوشاندہ ہے یا سوپ ہے، سوپ بھی سبزیوں کا سوپ بھی آپ پی سکتے ہیں، بہت اچھی ہو سکتے ہیں. چکن سوپ بھی پی سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں مطلب جو بھی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اس طرح سے کریں. اس طرح سے گرم چائے بھی آپ لے سکتے ہیں، گرم پانی بھی آپ لے سکتے ہیں جس سے جو ہے نا گلا ایک دم اس کا انفیکشن جلدی بہتر ہو جاتا ہے. تو لیکن اس قسم کی جیسے کہ اگر مرض شدید ہو یعنی بخار وغیرہ ہو تو جو اگر ڈاکٹرز دوائیں دیتے ہیں بعض دفعہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ عرصہ مرض کو صرف 1 یا 2 دن مختصر کرتی ہیں، باقی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ٹائم ہوتا ہے اس کا اسی میں جاتا ہے. کوشش یہ کیجئے کہ یہ زیادہ جو ہے انفیکشن زیادہ نہ بڑھے اور اس کے لیے آپ خود بھی بہت زیادہ احتیاط کیجئے. اور جب بچے اسکول سے گھر آئیں تو ان کے ہاتھ ضرور دھلائیں. اور انفیکشن کنٹرول کے بارے میں جیسے کہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ 70% بلکہ 80-90% بیماریاں جو ہے نا وہ ہاتھوں کے ذریعے پھیلتی ہیں. واش روم سے نکلیں تو اپنے ہاتھ کسی بھی اینٹی بیکٹیریل سے دھو لیں. جو بھی آپ کے یہاں صابن ایسا ہوتا ہے تو اس سے آپ اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھو لیں اور ڈرائی کر لیں. پہلے ہاتھوں کو کسی چیز سے نہ پوچھیں، ہاتھوں کو ڈرائی ہونے دیں. آپ نے جب دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں تو اکثر وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو ان کو ایسے کونی کے بل کسی چیز پہ رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ ویسے ڈرائی ہو جائیں. تو ڈرائی ہاتھوں میں جو ہے وہ جرمز تھوڑی دیر کے بعد خود بخود مر جاتے ہیں. تو کوشش یہ کیجئے بچے اسکول سے آئیں تو ہاتھ دھوئیں، جب آپ کھانا پکائیں تو ہاتھ دھو کے پکائیں، جب آپ کسی کو کچھ کھانا سرو کریں یا بچے کو کھانا کھلائیں اپنے ہاتھوں سے تو پہلے ہاتھ دھونے. ہر چیز میں کوشش یہ کریں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوئیں تاکہ، اور اس کے لیے کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ اکثر ہمارے جیسے ملکوں میں لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر ہم اتنے ہاتھ دھوئیں گے تو ہمارے ہاتھ جو ہے نا وہ سکڑ جاتے ہیں اور جلد اکھڑنے لگتی ہے. اس کے لیے بہت سمپل سی چیز ہے، اولیو آئل تھوڑا سا رکھیں، آپ ایک جیسا ڈراپ ڈالیں اور اپنے ہاتھ کے اوپر مل لیں تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اور بیکٹیریا سے بھی بچت ہوگی ان کی. تو ہاتھ دھونے کا بہت زیادہ رکھیں، اور خاص طور پہ جب یہ مرض ہو تو حلق کی سوزش، نزلہ زکام تو ہاتھ بہت زیادہ دھوئیں.
اچھا، اگر لوگوں کو اس قسم کا یہ فیصلہ کیا جائے کہ ان کو اینٹی بائیوٹک دی جائے گی تو کوشش یہ کریں کہ پینسلین تک ہی محدود رہیں. یہ نہایت مؤثر ہے. اگر مرض کونا ہو گیا یعنی پرانا ہو گیا ہے تو ڈاکٹر اکثر بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹونسلز کو نکال دیا جائے. حالانکہ اب مغربی ممالک میں اس قسم کے آپریشن کو بہت ہی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو ٹونسلز ہیں یہ ہماری حیات کے لیے بہت ضروری ہیں. قدرت نے کوئی بھی چیز ہمارے جسم میں ایسی نہیں رکھی ہے کہ جو ایکسٹرا ہو. ایک چیز بھی، ایک رگ بھی ایسی نہیں ہے جو ایکسٹرا ہو جس کا کوئی کام نہ ہو. تو آپ یقین کیجئے ہر چیز بہت ضروری ہے. انفیکشن سے بچنے کے لیے ہاتھ دھوئیے، اپنے آپ کو بچائیے انفیکشن سے، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو انفیکشن سے بچائیے.